اللہ پاک کا انصاف، اللہ پاک اس طرح بھی انصاف کرتے ہیں اور اس طرح بھی کسی ماں کی دلی مرادیں اور آہیں پوری کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بے گناہ ہیں نا اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ اللہ کے ساتھ اپنی فریاد بیان کر دیں نا کہ یا اللہ میں تو بے گناہ تھی اور مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے اور میں نہیں رہ سکتی اپنے بچوں کے بغیر، نہیں جی سکتی، میرے ساتھ انصاف کریں، مجھے میرے بچے کسی بھی طریقے سے واپس چاہیے یا مجھے میرا شوہر مجھے واپس چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ اللہ پاک اس طرح بھی معجزے کرتے ہیں۔ اب یہ معجزہ جو ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ، میں تو اسے معجزہ ہی کہوں گی، کیونکہ ہر کسی کی زندگی میں اتنی زیادہ برائیاں ہونے کے بعد اینڈ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ میں اپنی ویڈیو کا فرسٹ پارٹ پہلے شیئر کر چکی ہوں کل والی ویڈیو میں، اس کے اوپر پارٹ 1 لکھا ہوا ہے اور حلالہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ابھی پہلی دفعہ میری ویڈیو یہ والی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں نا، تو وہ پہلے اس کا فرسٹ پارٹ سنیے گا، دیکھیے گا، اس کے بعد آپ یہ نیکسٹ سنیں گے تو آپ کو ویڈیو کی مکمل سمجھ آئے گی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آ رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں چکن فرائی کی ریسپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے، میں جس طریقے سے فرائی کرتی ہوں آپ لوگ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھتی رہیے۔ اگر ریسپی پوچھنی ہو تو کمنٹس کر دیجیے گا، انشاءاللہ الگ سے اس کی ویڈیو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ اچھا، جو ہے نا، میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آدھی بات شیئر کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ویڈیو کافی لانگ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کے 2 پارٹ میں اس کو سیٹ کر دیا تھا، 2 پارٹ میں نے اسے ڈیوائڈ کر دیا تھا۔ تو آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف، ٹاپک کی طرف، کہ زندگی ایسے بھی معجزے کرتی ہے، اور ہوتے ہیں معجزے، کیوں نہیں ہوتے، بے گناہ لوگوں کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں۔ اچھا، ہوا کیا کہ میں نے جو آپ کے ساتھ کل کی ویڈیو میں بات شیئر کی کہ اس لڑکی کے جو ہے نا، جس لڑکی کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کو دوسری شادی جب اس کی گئی تو وہ شوہر اس کا سیلاب میں بہہ گیا اور اس کی انہیں لاش ملی، وہ فوت ہو گیا۔ ادھر جو یہ مرد تھا، اس کی پہلی شادی جب ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس نے اسے بدصورت کہا اور جو ہے اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی، اس نے دوسرے دنوں سے ڈیورس دے دی۔ اور اسی طرح تیسری شادی جب اس نے کی، کچھ ہی دنوں کے بعد، مہینے کے فاصلے سے بھی نہیں بلکہ ہفتے کے فاصلوں میں اس نے تیسری شادی جب کی تو اس عورت کے بہکے والے غریب تھے، لیکن انہوں نے سارا سونا وغیرہ اس سے اپنے نام کروا لیا تھا کہ ہمیں اتنا گولڈ چاہیے۔ وہ گولڈ بھی اور کچھ زمین بھی اس اور دوسری والی عورت نے اپنے نام کروا لی تھی، کیونکہ اسے یہی ڈر تھا کہ اس کی کہیں جو ہے نا، جب ایک بندہ 2 بیویوں کو چھوڑ سکتا ہے تو کہیں مجھے بھی نہ چھوڑ دے۔ تو انہوں نے اپنی یہ سیکورٹی رکھوائی تھی کہ ہمارے نام کچھ زمین بھی کرے اور کچھ پیسے بھی، اور ساتھ میں ہمیں زیور بھی دیا جائے۔ انہیں بھی مجبوری تھی، انہوں نے دے دیے، ہو گیا۔ اچھا، اب شادی کے جب تیسری شادی اس مرد کی ہوئی تو وہ اس عورت کا رویہ میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا ہے کہ وہ بھی اپنے میکے والے اس کے غریب تھے، ان کی ہیلپ کرتی تھی۔ یہ چیز اس کے ساس سسر کو نا پسند نہیں تھی، انہوں نے اس وجہ سے ان کا اس کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر جب اس مرد کی جو پہلی بیوی تھی اس کو جب ڈیورس ہو چکی تھی تو اس نے کیا کیا کہ اپنی اسی پہلی بیوی کی دوست سے رابطہ کیا اپنے بچوں کی خاطر کہ میرے بچے نہیں رہ سکتے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ اس مرد کو دوسری تیسری کسی عورت پہ بھروسہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اتنے سال وہ جب بھی بیرون ملک وہ رہا ہے وہ اس بھروسے پہ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے پیچھے سے میرے ماں باپ اور بچوں کو بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اس کے جانے کے بعد اس کے ماں باپ کو بھی روشنی آ گئی نظر کہ ہمیں جس طرح وہ پہلی بہو مخلص تھی ہمارے ساتھ، جس طرح وہ اچھے طریقے سے ہمیں سنبھال رہی تھی، ہماری کیئر کر رہی تھی، وہ طریقہ نہ دوسری بیوی کا ہے نہ تیسری کا، اور نہ جو بڑی والی ان کی بہویں تھیں وہ ساری ان سے اپنے ساس سسر کے اس جو ہے نا نیگیٹو رویے ہی کی وجہ سے وہ الگ ہو چکی تھی۔ اس مرد کی جو بڑے بھائی تھے نا، ان کی جو بیویاں تھیں وہ سب علیحدہ ہو چکی تھی، یہ چھوٹا تھا، سب سے چھوٹا تھا۔ 2 جو بڑی تھیں وہ اسی وجہ سے الگ ہو گئی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ساس سسر اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ رہا جائے، تو یہ بہت نیگیٹو ہے۔ تو اس لیے پھر یہ چھوٹی جو تھی اس نے پوری مخلصی سے ان کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن ان سے اس کی مخلصی بھی برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے اس کو بھی جلد ہی ڈیورس دلوا دی۔ اب جب اس کی ڈیورس کے بعد اس کے ساتھ یہ جو مسئلے ہوئے میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کیے، تو بچوں کی خاطر اس بندے نے اس لڑکی کی اور اپنے بھروسے کی خاطر، اس کو خود کسی پہ بھروسہ نہیں آ رہا تھا، اس نے خود پھر ہار مان کے اس اپنی پہلی بیوی سے خود رابطہ کیا اور اسے کہا کہ آپ کا حلالہ ہو چکا ہے، میں آپ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی پہلی بیوی نہیں مانی، اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں گی نکاح آپ سے دوبارہ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ میری باتیں بنائیں گے، میں اپنے خاندان میں کیا منہ دکھاؤں گی سب کو، سب مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے۔ تو اس بات پہ پھر وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گیا، 3 بچوں کو ساتھ لے کے گیا اور ان کے بچوں سے کہا کہ اپنی ماں کو فورس کرو دوبارہ سے۔ اس کے بچوں نے اپنی ماں کی بہت منتیں کی کہ اماں ہم آپ کے بغیر نہیں جی سکتے، باپ ہمیں آپ کے پاس نہیں چھوڑ سکتا، آپ ہماری کفالت اکیلے نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ نے جو ہے نا، ان کا بڑا بیٹا تھوڑا سا سمجھدار تھا،
اور جب ہمارے پاپا آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ واپس آئیں، ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پھر اس بات پہ اس لڑکی نے شرط رکھی، پہلی ان کی ماں نے، اس نے کہا کہ عزت کے ساتھ 4 لوگوں کو لے کے آؤ گے اور یہاں میرے ساتھ نکاح کرو، یہ نہیں کہ آپ کہو کہ الگ سے مسجد میں نکاح ہوگا اور میں خاموشی سے اندر جا کے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گی، ایسا نہیں، آپ جتنے لوگ ہیں اپنے ساتھ لے کے آؤ گے، اسی طرح بارات آئے گی، اسی طرح نکاح ہوگا اور مجھے شان کے ساتھ اپنے گھر لے کے جاؤ گے، جتنی بے عزت کر کے مجھے وہاں سے نکالا ہے اسی طرح مجھے عزت کے ساتھ واپس لے کے جاؤ گے۔ یہ بات اس کے شوہر نے اس کی مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر اسی طرح سارے یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو اس نے بلوایا، اس لڑکی سے اس نے دوبارہ نکاح کیا، اپنی پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کیا اور دوبارہ سے وہ اپنے گھر میں واپس اس کو جو ہے نا باقاعدہ عزت احترام کے ساتھ لے کے گیا۔ اور پھر وہی ساس سسر آج تک وہی بہو سنبھال رہی ہے۔ آج اس کو 2 سال واپس آئے ہوئے، اس کو 1 سال ہو چکا ہے اس لڑکی کو نا، تو 1 سال کی جیسے ہی وہ گھر واپس آئی ہے، اس کے بچے فوراً سے اپنے اسکول میں دوبارہ شروع کر دیا۔ اس کے بڑا بیٹے کا ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہو گئی، وہ فوراً سے پڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کی بیٹی نے اپنا اسکول شروع کر دیا۔ چھوٹی بیٹی اس کی جو 3 سال کی تھی، جس کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، جس کا اس کے باپ کو زیادہ ٹینشن تھی کہ میری بیٹی کی ذہنی حالت خراب ہوگی، اور ان سب سے زیادہ بھی پریشانی جو اس مرد کو ہوئی کہ اس کی دولت چلی گئی۔ اس کے پاس جتنا پیسہ تھا، جو سونا تھا، وہ پہلی بیوی نے بھی کچھ لکھوایا تھا، کچھ اس کو دے دیا، کچھ اس کی شادی کے اخراجات ہوئے، ان کے مہمان آئے اس پہ اخراجات ہوئے تو وہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں کہتے ہیں بھرے ہوئے کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، تو بینک اکاؤنٹ کتنا ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا، سارے گھر والوں کو کھانا پلانا، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کے اخراجات، اوپر سے پھر ایک شادی کا خرچہ، پھر دوسری شادی کا، پھر دوسری شادی پہ جو اس نے اپنی دوسری بیوی کو جو اس نے سب کچھ دیا ہوا تھا وہ بھی اس بیوی کے پاس تھا، تو اس بیوی کو ابھی تک اس نے ڈیورس نہیں دی ہوئی تھی۔ اس سے جب اس نے تیسرا نکاح کیا نا، تو دوسری بیوی کو اس نے تک طلاق نہیں دی تھی۔ اس نے اپنی دوسری بیوی سے کہا کہ وہ پہلی ہے، وہ بھی یہاں رہے گی، تم سے بھی میں نے نکاح کیا ہے اور تم بھی یہاں رہ سکتی ہو، میں دونوں کا خرچہ، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے پہلی بیوی کے ساتھ زیادتی کی، اس کا ازالہ میں آج تک بھگت رہا ہوں، اور وہ میں نے غلط فہمی میں دے دی اپنے والدین کے کہنے پر، اپنے ماں باپ کی جنت کمانے کی خاطر کہ میرے ماں باپ نہ ناراض ہو جائیں۔ میں اپنے ماں باپ کو خوش کرا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور میں نے اپنی بے گناہ بیوی کو طلاق دی، جس کی سزا میں نے 2 سال پائی ہے، لیکن اب میں تمہیں بے گناہ طلاق نہیں دینا چاہتا، تو آپ میرے ساتھ رہو، میں یہاں پہ اپنے ساتھ آپ کو رکھوں گا، اگر آپ کہو آپ کو الگ گھر بھی دینے کو تیار ہوں۔ لیکن اس پر اس کی جو دوسری بیوی تھی نا، وہ تیسری والی سمجھو، وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا جب پہلی آ گئی ہے اور پہلی کے ساتھ آپ اتنے خوش خرم پہلے بھی رہ رہے تھے اور ابھی بھی رہو گے اس کے ساتھ ہی، تو یہ چیز میں برداشت نہیں کرتی، مجھے طلاق دے دو، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھ سے واپس مت لینا، تب میں آپ کو معاف کروں گی۔ اس بات پہ پھر اس مرد نے اس کو سب کچھ معاف کر دیا، سارا گولڈ بھی اس کو دے دیا، جو زمین اس کے نام کروائی تھی وہ بھی اس کو دے دی اور اس کو ڈیورس دے دی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس مرد کی ایک دم سے 1 مہینے میں، جیسے ہی اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا، 1 مہینے میں اس کی انٹری دوبارہ سے سعودیہ میں، اس کے جتنے وہ کاغذات اور اس کے مسئلے مسائل تھے وہ سارے وہاں پہ حل ہو گئے، اور دوبارہ سے وہ بندہ سعودیہ چلا گیا اور وہاں پہ اب پھر سے اچھے طریقے سے کمانے لگا ہے، اور اس کو اس کی دولت بھی ساری واپس مل گئی، اس کے رزق بھی، اور اس کے بچے بھی سکون سے پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ بندہ خود شرمندہ ہو کے کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں جو سیکھا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ کسی نے نہیں سیکھا ہوگا، کبھی بھی اپنی بے گناہ بیوی کو طلاق مت دو۔ تو زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں اس طرح بھی اللہ پاک انصاف کرتے ہیں۔ اب وہ جو عورت واپس، جو وہ لڑکی آئی ہے نا جس کے 3 بچے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میرا ایک ایک پل بچوں کے لیے تڑپتے ہوئے گزرتا تھا، میں ہر وقت رو کے اللہ کی طرف یہی فریاد کرتی تھی کہ یا اللہ اتنے سالوں میں نے کون سی ایسی خطا کر دی جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میں اپنے جو ہے ساس سسر کو میں نے اپنا ماں باپ سمجھا اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بچی کیسے جی رہی ہوگی، میں اپنے بچوں کے بغیر کیسے رہوں۔ وہ اتنی تڑپتی تھی، اور یہاں پہ جو اس کی بھابھی ہے نا، وہ بھی اتنا روتی تھی، کہتی تھی کہ وہ اتنی اچھی ہماری بھابھی ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ کسی چیز کو لاک نہیں کرتی، یہ نہیں کہتی کہ جو ہے یہ سب کچھ میرا ہے یا تم لوگ نہ لو، وہ سب کچھ ہمارے سامنے بچھا دیتی ہے۔ اور یہ خود اتنا روتی تھی اپنی بھابھی کے لیے، اور خود اس کو کہتی تھی کہ میں تم سے تمہارے بچے ملواؤں گی، میں یہاں پہ اپنے بھتیجوں کو لے کے آؤں گی اور تم یہاں آ کے ان سے مل لینا۔ تو میں اس سے ساتھ ساتھ نا ہمارے اپنے رشتہ دار جو ہیں قریبی، روز کا آنا جانا ہے، وہ بتاتی رہتی تھی۔ تو ابھی اگلے کچھ دن پہلے ہی مجھے یہ بات پتہ چلی ہے اس کی نا، تو کہ ابھی وہ اپنے گھر میں، کہ اس کے بھائی جو ہیں دوبارہ سے سعودیہ چلے گئے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بھائی دوبارہ سعودیہ چلے گئے ہیں۔ تو مجھے وہ جب ملی تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا بتاؤ یار، وہ تمہاری بھابھی کا کیا بنا نا، ابھی تمہارے بھائی کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ پہلی 2 بیویاں تو انہیں، جو دوسری والی جو انہیں 2 شادیاں کی تھی وہ تو انہیں کنگال کر کے چلی گئی، تو ابھی پھر کیسے گزارا ہو رہا ہے دکان میں سے نا۔ تو وہ اس نے بتایا کہ یار میرے تو بھائی کی نصیب پھر سے کھل گئے،
क्योंकि मेरी भाभीयों की किस्मत में इतनी दौलत है, इतना रिस्क है कि जैसे ही वो लोग वापस आई हैं, मेरी छोटी भाभी जैसे वापस आई है तो मेरा भाई जो है वो फ़ौरन से दोबारा चला गया है सऊदीया। उसको फ़ौरन से सारे कागजात दोबारा उन्होंने बुलवा लिया और वो अपने काम पे दोबारा से खड़ा हो गया। और इतनी अच्छी खासी उनकी फिर से, जिस तरह वो पहले जी रहे थे वैसे ही, और अभी उन्होंने एक और नई कोठी भी खरीद ली है। और जो सास ससुर हैं वो अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा थे, और अभी वो अपनी जो है ना इस बहू के साथ बिल्कुल सुकून से रह रहे हैं। और ये बहू है, इसी ने आके अपने अब ससुर को संभाला हुआ है, जिस ससुर ने उसे तलाक दिलवाई हुई थी ना, अब इस ससुर की खिदमत भी ये पहली वाली बहू कर रही है, क्योंकि बाकी की जो 2 बड़ी बहुएं हैं वो जो है अलहदा हो चुकी हैं। उन्होंने कह दिया है इनको पहले ही कि ये काफ़ी सख्त तबीयत के हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते, अब गुजारा इसी के साथ इनका हो रहा है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अब इसमें ना सबक आमोज़ वीडियो है ये। सबक इससे ये हासिल होता है कि मर्द हजरात कभी भी इस धोखे में ना रहें, इस गलतफहमी में ना रहें कि हमारे पास अगर अल्लाह का दिया सब कुछ आ गया है तो ये सब कुछ हमारा अपना कमाया हुआ है, ये सब हमारा अपना कमाल है। नहीं, एक मर्द की ज़िंदगी में जैसे ही दूसरी औरत आती है उसको उसका रिस्क भी मिल रहा होता है, उसका नसीब। उसके बाद जब उसके बच्चे होते हैं तो उसे उन बच्चों का रिस्क और उनकी दौलत मिल रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको रेसिपी के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूं कि इसको मैंने सारे मसाले जो आपके सामने लगाए हैं वो आपने देख लिए हैं। उसके बाद मैंने इसको ओवरनाइट रख लिया था फ्रिज में, और अगली रात को फिर मैंने इसको बाहर निकाला और इसको मैंने नीम जो है ना हल्के गरम ऑयल में डाल के इसको हल्की आंच में मैंने थोड़ी देर फ्राई किया है। ठीक है, पहले थोड़ी सी हाई फ्लेम रखनी है, और ताकि इसके ऊपर से ये जो लगा हुआ मसाला ये उतर ना जाए। वैसे उतरेगा नहीं क्योंकि मैंने इसको अंडा भी लगाया हुआ था। और यूँ मैंने इसको हाफ डन करके बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ मेरे पास स्टीमर मौजूद है, मैंने उसमें इसको स्टीम किया है, क्योंकि ये बड़ी साइज़ का चिकन था और ये इतनी जल्दी जो है ना फ्राई में गलने वाला नहीं था, इसलिए इसको स्टीम करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैं अपने स्टीमर में इसको स्टीम करूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम किया, उसके बाद फिर जो है मैंने इसको दोबारा फ्राई किया था। तो दोबारा इस तरह करके आप एक दफ़ा चिकन जो बड़े साइज़ के आ जाते हैं ना, जो सख्त होते हैं, तो उनको आप इस तरीके से पकाएं तो बड़े मज़े के बनते हैं। और इतने यकीन करेंगे इतना स्पाइसी और इतना चटपटा, इतना मज़ेदार बना था ये चिकन, बहुत इसका जायका था। और इसमें मसाले जो हैं वो मैंने चिकन टिक्का इस्तेमाल किया था और अचार गोश्त मसाला इस्तेमाल किया था, बाकी घर के सारे मसाले डाले थे। और लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट ये लाजमी डालना है, इससे इसकी फ्लेवर में बहुत इजाफा होता है। उसके बाद बेसन और मैदा थोड़ा थोड़ा करके मैंने वो भी बीच में डाल दिया था, एक अंडा डाला था, और पानी थोड़ा सा डाल के, अगर आपको लगे ना मसाले थोड़े से ड्राई या खुश्क है सारे, तो आपने हल्का सा बीच में पानी भी डाल देना है, उससे इसकी जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाती है। तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अल्लाह हाफिज़।